بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی ایونٹ کے لیے دعوت دیتے ہیں تو الحمدللہ دوست ہمیشہ ہماری محبت کا ہم سے رسپانس دیتے ہوئے الحمدللہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ جتنے بھی دوست تشریف لائے. آج مجھے کل میری مینجمنٹ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آج چھٹی بھی ہے, 9 نومبر بھی ہے اور اقبال ڈے بھی ہے اور آج کوئی میچ بھی ہے, پاکستان کا سیمی فائنل میچ. تو میں نے کہا یار انشاءاللہ میچ بھی جیت جائیں گے, ہم کل فنکشن بھی کریں گے اور ہم اس کا آگے ایکسٹینڈ نہیں کریں گے, تو آج ہی انشاءاللہ ہم فنکشن کریں گے. تو ہم نے وہ ڈیسیژن کیا. آپ سب لوگ چھٹی کے باوجود اور اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے. آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ. حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ شعلہ بیانی سے ہمیں مزید جو ہے نا گرم جوشی پیدا کر دیں, ہمیں گرما دیں. تو حافظ صاحب آپ لوگ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی مارکیٹ بھی پہلے اتنی گرم ہے اور آپ لوگ خود بھی اتنے چارج ہیں تو ابھی میرا خیال ہے آپ لوگوں کو مزید چارج نہیں کرنا چاہیے یہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پھر بہت زیادہ ہی ہر کسی کو اور تمام اداروں کو پیچھے چھوڑ جائیں. تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ خواہ جتنے مرضی سچے ہوں, آپ خواہ جتنے مرضی ایماندار ہوں, آپ خواہ جتنے مرضی دیانتدار ہوں, آپ محنتی ہوں, یہ آپ کی تمام خوبیاں اللہ کی رحمت کی محتاج ہیں. اگر اللہ چاہے تو آپ کی ایک عام سی بات کو بھی خاص بنا سکتا ہے, اور اللہ نہ چاہے تو آپ کی بڑی خاص تقریریں, بیانات, تمام اناؤنسمنٹیں, ان کا کچھ اثر نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی خاص مہربانی ہے, اور چونکہ ہمارے ادارے کا نام ہی الکبیر ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام کی نسبت سے رکھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں میں بھی, میری فیملی بھی, آپ سب دوست بھی اور الکبیر کے ساتھ جتنے منسلک ہیں, ہم اس نام کی رحمت اور برکت سے ہی کھا پی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس آرگنائزیشن کو اور آپ تمام لوگوں کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہی ترقی کا یہ سفر جاری رکھے. تھوڑی سی میں آپ کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے بریفنگ دینا چاہوں گا. یہ جس جگہ پہ آج ہم موجود ہیں الحمدللہ آپ سب لوگ یہاں تشریف لے کے آئے ہیں. آپ اگر رائے ونڈ روڈ پہ بھی اپنی گاڑی کھڑی کریں تو رائے ونڈ روڈ کے اوپر برلبے رائے ونڈ روڈ سے ہی یہ پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے. یہ پروجیکٹ کوئی رائے ونڈ روڈ سے بہت پیچھے نہیں ہے. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ رائے ونڈ روڈ لاہور کا سب سے جو پوش سوسائٹیز کا روڈ ہے, جہاں پہ ایک بڑی اچھی آرگنائزڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ان روڈز میں اس روڈ کا شمار کیا جاتا ہے. اور یہ روڈ بھی اب مکمل پیک ہو چکا ہے. اس وقت اس روڈ پہ مزید کوئی نئی سوسائٹی بنانے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے. یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے ڈیولپرز اور بلڈرز, دوسرے بھی ادارے جو ہم سے سینئر ہیں, پہلے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے بھی اس روڈ کے اوپر بہت خوبصورت ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہیں. اب چونکہ وہ سکیمیں پرانی ہیں, ان کے ریٹس بہت اوپر جا چکے ہیں. تو میں آپ کو جیسے مثال دوں کہ ہم جب لیک سٹی والا انٹرچینج اترتے ہیں تو اس کے رائٹ لیفٹ پہ جو سوسائٹیز ہیں, جہاں جو اڈا پلاٹ کے رائٹ لیفٹ پہ سوسائٹیز ہیں, وہاں اس وقت 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ 1 کروڑ روپے کا ہو چکا ہے, یا 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. ابھی آپ سب دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈا پلاٹ سے لے کے رائے ونڈ سٹی تک یہ جو روڈ ہے, یہ ابھی پنجاب گورنمنٹ نے الحمدللہ اپرووڈ کر دیا ہے اس کو ڈبل وے, اور ان قریب اس کے اوپر کام شروع ہونے جا رہا ہے. اور اس کے اوپر پبلک ٹرانسپورٹ جو گورنمنٹ آف پنجاب کی ہے اس کی بھی شروعات ہونے جا رہی ہے. اور ہم نے چونکہ یہ تمام پروجیکٹ لو کاسٹ
اور لوور مڈل کلاس کے لیے ہم نے بنائے ہیں. اس کے اندر 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے پلاٹس ہیں. یہ پلاٹ یہ ہمارا کنگز ٹاؤن کا فیز 2 ہے اور فیز 2 کا یہ پہلا اے بلاک ہے. اس کے اندر 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے پلاٹس ہم نے دیے تھے. اللہ کی مہربانی سے, اللہ کی مدد سے ہم نے اس کا 100% لینڈ جو آپ لوگوں کے پاس اس کا مارکیٹ میں میپ موجود ہے, اس میپ کی باؤنڈری وال کے اندر جتنا ایریا آتا ہے وہ سارے کا سارا الحمدللہ 100% آن گراؤنڈ ہے. آج ہم اس کی باقاعدہ ڈیولپمنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. میپ آلریڈی موجود ہے اور یہ 3 مرلے کا پلاٹ پورے لاہور سٹی کے اندر, اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 6 لاکھ روپے. 6 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر انشاءاللہ تعالی الکبیر ڈیولپرز آپ کو فقط 2 ماہ میں, یعنی کہ آج ہم نومبر میں موجود ہیں, تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دسمبر کا 1 منتھ رہ گیا ہے, جنوری میں ہم آپ کو ان پلاٹس کا ڈاؤن پیمنٹ 6 لاکھ روپے کے اوپر 3 مرلے پلاٹ کا انشاءاللہ پوزیشن دے دیں گے. یہ آپ لوگوں کی محبت, تعاون اور محنت سے یہ چیزیں ممکن ہیں. ادروائز دیکھیں ایسا کام کرنا بہت ناممکن ہے. یہاں پہ لینڈ ہی اب کافی مہنگی ہو گئی ہے, ہم نے بھی مہنگی خریدی ہے, اربوں روپیہ ہم نے لینڈ کی مد میں پے کیا ہے. اگر آپ مارکیٹ سے دیکھیں کہ جو ڈاؤن پیمنٹ کی عوض ہمیں پیسے آئے ہیں وہ چند کروڑ روپے بنتے ہیں, جو کہ ہماری دی گئی پیمنٹ کا 10% بھی نہیں بنتے. اس کے باوجود ہم نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے الحمدللہ فیز 1 میں, فیز 2 میں, کنگز ٹاؤن میں, مریم ٹاؤن میں اور باقی ہمارے پروجیکٹس میں جیسے ہم نے ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر قبضہ دیا تھا اسی طرح سے ہم یہاں پہ قبضہ دے رہے ہیں. اور میں آج یہ جو ہماری مارکیٹ کمیٹی کے لوگ ہیں, میاں مبشر صحیح صاحب, آپ کی سربراہی میں جو آپ کی ٹیم ہے جن کو ہم نے یہ ڈیل دی تھی, آپ لوگوں نے اس ڈیل کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس کو مزید اچھے طریقے سے چلائیں گے اور آپ تمام لوگ یہاں پہ آپ لوگوں کا ہر آفس کی یہ میں ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ ہر آفس یہاں پہ 10 گھر تعمیر کرے گا. اور مجھے اس نومبر کے اینڈ تک الکبیر آرچرڈ کی اوپننگ سے پہلے میں یہ آپ لوگوں کو اور آپ کی ٹیم کو یہ ٹاسک دے رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے یہ ہر پلاٹ یہاں پہ آن پہ ہونا چاہیے. جتنی یہ خوبصورت ہم نے ڈیل دی ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی آن پہ ہی ہوگا اللہ کی مہربانی سے. تو آپ جب کام کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی ہم نے کسی پروجیکٹ کو یا پروڈکٹ کو یا کسی بھی اپنے بلاک کو آن پہ لے کر جانا ہوتا ہے, پروفٹ پہ لے کر جانا ہوتا ہے, میری آپ تمام ڈیلر بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم چونکہ کام کرتے ہیں لو کاسٹ کا اور اس لوور مڈل کلاس کے لیے کام کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں اور میرا یہ ذاتی طور پہ نظریہ اور عقیدہ ہے اور ہم سب کا یہ ہونا چاہیے. دیکھیں اگر میں ڈیولپر ہوں, آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں, میں بھی پہلے پراپرٹی ڈیلر تھا, میرا پراپرٹی کا آفس تھا. ہماری جو جنت ہے نا, جب ہم نے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے تو ہماری جنت یا جہنم ہمارا کام ہی ہوتا ہے. ہمارا اگر کوئی بندہ اپنی لائف میں ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی ڈاکٹری کے اندر رہتے ہوئے ہی یا اپنی آخرت سنوار سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے. اسی طرح سے ہمارا جو شعبہ ہے, ہم کوئی حج اور عمرے کر کے خانہ کعبہ کے چکر لگا کے اپنی جنت نہیں سیدھی کر سکتے, ہم اپنا کام سیدھا کر کے اپنی جنت سیدھی کر سکتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم جب بھی یہ آن اور پروفٹ اپنی چیزوں کا شروع کرتے ہیں, یہاں پہ بھی اس پروجیکٹ پہ بھی آن ہوگا, میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو اینڈ یوزر ہے نا, جو 3 مرلے کے گھر میں رہنے کا خواب دیکھتا ہے, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا 3 مرلے کا گھر ہو, میں اپنے بیٹے بیٹی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہوں گا, اس کی پوری کل کائنات وہی 3 مرلے کا گھر ہوتا ہے. ہمارے اس آن کا بینیفٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے کلائنٹس کو ہونا چاہیے, ہماری ڈیلر کمیونٹی سے زیادہ ہمارے کلائنٹ کو ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو
کہ آپ لوگ اتنا اس کا آن بڑھا دیں اور اتنی چیزیں اوپر لے جائیں کہ جو بندہ اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے اس کے لیے وہ پلاٹ لینا مشکل ہو جائے. ہمیں اپنی کمائی ضرور کرنی چاہیے, اپنا روزگار کمانے کا اللہ نے سب کو حق دیا ہے, لیکن کسی بھی چیز کی ذخیرہ اندوزی کرنا اور اس کے اوپر بلا وجہ قیمتوں کو بہت زیادہ بڑھا دینا اور اینڈ یوزر کی اپروچ سے اس کو دور کر دینا, یہ بھی درست بات نہیں ہے. قیمتیں بڑھنی چاہیے, ضرور بڑھنی چاہیے, اپریسیشن ہونی چاہیے, لیکن وہ ذخیرہ اندوزی کے ذریعے نہیں, وہ جینون طریقے سے ہو کہ آپ نے کلائنٹ کو پلاٹ بیچا, کلائنٹ نے آگے سیل کر دیا, وقت گزر گیا, اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی اور اس کے اوپر اللہ کی مہربانی سے پروفٹ آ گیا. ہم نے فیز 2 میں جو 15 لاکھ روپے کا پلاٹ دیا تھا, اس وقت وہ 60 لاکھ روپے کا بھی ہو چکا ہے, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ لوگ وہاں پہ گھر بنا کے رہ رہے ہیں. تو وہ ان لوگوں کو آج اگر وہ اپنی پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں پروفٹ بھی دیتی ہے, اور اگر وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو اپنی ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ آپ دیکھیں گے مہینوں میں نہیں, دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیولپ ہوگا. ود ان فیو ڈیز آپ دیکھیں گے یہ انشاءاللہ ڈیولپ ہو جائے گا. آپ سب لوگ یہاں اپنا اچھے طریقے سے کام کریں. بے شک یہ ڈیل جو تھی میاں مبشر سعید صاحب کو ہم نے دی تھی, اور ان کا جو ساتھ تھے فیصل صاحب الجنت اسٹیٹ والے, امین بٹ صاحب اکرام ایسوسیٹ والے, اور ساجد صاحب گرینڈ لنکس والے, ان کو ڈیل دی تھی. لیکن آپ لوگ ایک چیز ذہن میں رکھیں, الکبیر کے ساتھ منسلک جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہ دیکھا کریں کہ یہ کس کی ڈیل ہے, کیا ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے, نہیں کرنا, کام کرنا ہے, نہیں کرنا. انسان کو ہمیشہ اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے, اور اپنا دل بڑا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا کریں کہ جو اس کائنات کا مالک ہے, جو ہم سب کو رزق دینے والا ہے, اس کا حوصلہ ہمارے پاک پروردگار کا جو ویژن ہے, جو حوصلہ ہے اللہ پاک کا, وہ کتنا بڑا ہے, اللہ پاک کتنا بڑا سخی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے کس قدر پیار ہے کہ اللہ نے زمین میں انسان کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی اس کنورسیشن کو یاد کیا کریں. جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا, جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے اور روح پھونکنے جا رہے تھے, تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ پاک آپ یہ کیا پیدا فرما رہے ہیں, یہ تو بڑا زمین میں جا کے فساد کرے گا, یہ لڑائی جھگڑے کرے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ نے فرشتوں کو یہ کہا. تو ہمیں کسی بھی طرح کا فساد, لڑائی جھگڑا یا نیگیٹیوٹی کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے رب نے کتنی امید کے ساتھ ہمیں پیدا کیا, اور فرشتوں کو کہا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. جب ہم زمین میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں, آپ بلیو کریں کہ ہمارا رب عرش کے اوپر فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے, فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو یہ میرے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ ٹھیک کام نہیں کریں گے, ابھی دیکھو یہ کیسے جا کے زمین میں اچھے کام کر رہے ہیں. ہمیں کسی بھی طرح کی نیگیٹیوٹی سے, خواہ وہ ہمارے بزنس کی ہو, ہماری فیملی کے اندر ہو, ہماری رشتہ داریوں کے اندر ہو, ہماری دوستی کے اندر ہو, ہمارے روزمرہ کے معاملات کے اندر ہو, ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. انسان جتنا زیادہ اپنا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتا ہے اور اللہ کے پیغام کو بندہ پکڑ کے رکھتا ہے, اس پہ عمل کرتا ہے, یعنی کہ اللہ کی رسی کو جب ہم پکڑتے ہیں تو انسان کے لیے ساری کی ساری الحمدللہ آسانیاں ہوتی ہیں. یہ جو ہمارا بلاک ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں سے منسلک ہے ایگزیکٹو بلاک کے ساتھ بھی. ہمارا کنگز ٹاؤن فیز 2 کا جو بلاک ہے یہ یہاں سے ہوتا ہوا ایگزیکٹو بلاک میں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اس بلاک کے تھرو بھی جا سکتے ہیں, اور ایگزیکٹو بلاک کی سیپریٹ انٹرنس بھی ہے. تو یعنی یہ دونوں بلاک آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا, آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی اس کی تمام ڈیولپمنٹ مکمل ہوگی, آپ لوگوں کو پوزیشن ہینڈ اوورز ہوں گے. اس کے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان قریب ہمارا ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ الکبیر آرچرڈ میں ہونے جا رہا ہے. اس ایونٹ سے پہلے ہم نے اس پروجیکٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ آن پر بھی لے کے جانا ہے, اس کو ڈیلیور بھی کرنا ہے, ڈیولپ بھی کرنا ہے. اور جو ہمارا نیکسٹ ایونٹ ہونے جا رہا ہے الکبیر آرچرڈ میں, مجھے پوری امید ہے, خرم صاحب مجھے فیڈ بیک بھی دے رہے تھے کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ اس ایونٹ کے اندر ہم نے اپنے تمام آتھورائز ڈیلرز کو
اپنے تمام آتھرائز ڈیلرز کو ہم نے سرٹیفکیٹس دینے ہیں وتھ کیٹیگری دینے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ہم نے آپ کو الکبیر آرچرڈ کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی پالیسیز اور اناؤنسمنٹ اور وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کی، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ایک خوشخبری نہیں ہے بلکہ خوشخبریوں کا ایک طویل سلسلہ ہے انشاءاللہ تعالی الکبیر فیملی کے لیے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی اس دن آن سائٹ الکبیر آرچرڈ کے ہم آپ کو لے کر جائیں گے، اور وہاں پہ انشاءاللہ سائٹ پہ افتتاح بھی کریں گے، وہاں بھی انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے کاموں کا آغاز کریں گے۔ جس طرح سے آپ لوگ شب و روز محنت میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح سے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، میں نے اپنی لاسٹ میٹنگ میں آپ لوگوں کو جو ڈائریکشن دی تھی، میں آپ سب لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تمام الکبیر فیملی کے جتنے بھی ڈیلرز کام کر رہے ہیں، میں آپ تمام کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ڈائریکشن کے مطابق کام کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے مارکیٹ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت الکبیر ٹاؤن کے، الکبیر ڈیولپرز کے تمام پروجیکٹس میں اللہ کی مہربانی سے انتہائی پوزیٹیوٹی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور اسی سلسلے کو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس وقت معاشی حالات کیا ہیں، ملکی حالات کیا ہیں، ہم نے اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا ہے۔ ہمارے لیے یہ جو ہمارا ادارہ ہے، یہی ہمارا ملک ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ہمارا دن رات انشاءاللہ تعالیٰ فوکس یہاں پہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی رائے سے، آپ لوگ مجھے ملتے رہتے ہیں، مارکیٹ کے لوگ بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کی جتنی بھی تجاویز ہوں گی، سجیشنز ہوں گی، ان سب کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اس ادارے کو آپ لوگوں کے تعاون سے ہم آگے لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اس ملک کا پرائم منسٹر بنائے، اور 1/3 میجورٹی کے ساتھ بنائے، تاکہ وہ صحیح معنوں میں پاکستان کی جو ان کا خان صاحب کا ویژن ہے اس کے مطابق وہ پاکستان کا کامیابی کی راہ پہ گامزن کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو، میری یہ دعا ہے اور میرا یہ خواب ہے، اور ہم سب کا یہ خواب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کو، جس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، یہ ملک ہمارا اسلام کا قلعہ اس کو کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنانا ہے، اور صرف اسلام کا قلعہ نہیں، انشاءاللہ دنیا کی نمبر 1 سپر پاور بنانا ہے، اور نمبر 1 انشاءاللہ ہم نے قوم بننا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیں، یہ میں نے دیکھا ہے پچھلے دنوں کچھ دوست جو کہ میں نے دیکھا ہے فورن کرنسی میں کام کرتے ہیں، یہ ہماری اس میٹنگ کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ میں ویسے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں میں سے ہوں، آپ لوگ اور ہم لوگ ایک ہی کمیونٹی سے ہیں، مجھے آپ لوگوں کی کچھ چیزوں کا کاروبار سے ہٹ کے بھی، کاروباری تعلق سے ہٹ کے بھی کچھ احساس رہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ دوست فورن کرنسی کا بھی کام کرتے ہیں، یعنی کہ فورن کرنسی لے لی، بیچ دی، کر دی۔ آپ بلیو کریں کہ اگر آپ کو کسی سوسائٹی میں کوئی فائل لینی، پلاٹ لینی سمجھ نہیں آتی، آپ کبھی بھی فورن کرنسی میں انوالو نہ ہوا کریں۔ آپ لوگ اوپن لینڈ خرید لیں، یا کسی بھی سوسائٹی میں لینڈ خرید لیں، لینڈ سے بہتر دنیا کی کوئی کرنسی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت، اس وقت دنیا کے جو انٹرنیشنل حالات ہیں وہ گلوبلی بڑے عجیب و غریب صورتحال ان کی چل رہی ہے، تو کسی بھی وقت کوئی کرنسی ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے یو ایس کا اور رشیا کا کنفلکٹ ہوا تو روبل کہاں پہ تھا وہ کہاں چلا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں پاؤنڈ کے بارے میں سن رہا تھا کہ اس کی بھی کافی ڈیویلویشن ہوئی۔ تو آپ لوگوں کا چونکہ شعبہ لینڈ ہے، آپ اس کے اندر زیادہ فوکس کیا کریں، لینڈ کے اندر آ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی، آپ اگر انویسٹمنٹ کو یا کسی چیز کو ڈیویلویشن سے بچانا چاہتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کنسٹرکشن کے پروجیکٹ سٹارٹ کر لیا کریں۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں اگر کرنسی کی ڈیویلویشن ہوئی ہے، لیٹس سپوز اگر پاکستانی روپے کی قدر میں کمی آئی ہے، تو جس بندے کا پلازا بنا ہوا تھا اس کی کوئی ڈیویلویشن ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ اگر کسی کا گھر تھا تو وہ بھی ڈیویلیو نہیں ہوا۔ گھر تھا یا پلازا تھا یا پلاٹ تھا، اگر روپے کی قدر میں کمی آئی ہے تو وہ ان کی پراپرٹی اوپر چلی گئی ہے، یعنی کہ پراپرٹیز کی کبھی ڈیویلویشن نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ملک کی کرنسی سے پیار کرنا چاہیے، اس کو آن کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے ایسٹس کو، زمین کو آن کرنا چاہیے، اور انہی چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ تو یہ ایک ویسی پوائنٹ تھا میرے ذہن میں، میرے نوٹس میں چیزیں آئی تھیں، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگ یہاں تشریف لائے،
میں ونس اگین آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کامیابیاں دے. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا.